ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم محترمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفات ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حاضرین، اگلے جمعے میں ہم نے درود شریف کے متعلق درود شریف کی فضیلتیں اور درود شریف کے واقعہ سنے تھے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اس تقریب کو آگے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرین، اللہ جل جلالہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کسی کو ظلم کرنے دو اور نہ کسی کا حق کھاؤ۔ علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھ سے عبرت حاصل کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا قصہ بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک مچھوارے کو دیکھا جس کے پاس ایک کافی بڑی مچھلی تھی۔ وہ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ میں اس مچھلی کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے مچھلی چھین لی۔ جس وقت میں مچھلی اٹھائے گھر جا رہا تھا تو اچانک راستے میں مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ دیا، پر جب میں گھر پہنچا تو انگوٹھے میں درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا انگوٹھا سڑ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا انگوٹھا بہتر یہ ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا سڑ جائے گا۔ تو میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکال دیا، لیکن اس کے بعد سڑاہٹ ہاتھ میں پہنچ گئی۔ پھر اتنا درد ہوا کہ میں بے چین ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ہاتھ پانی پہنچ گئی اور درد میں پریشان ہو۔ مشورہ ملا کہ پورا ہاتھ کٹوا دو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اور اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ تکلیف مجھے ہوئی تو میں تو یہ قصہ سن کر انہوں نے کہا کہ اس مچھوارے کے پاس جا کر معافی مانگ لیتے اور اس سے کہا سن کر راضی کر لیتے اور مچھلی اپنے لیے حلال کر لیتے تو یہ ہاتھ نہ کٹا جاتا۔ اسی لیے اب جاؤ اور اسے ڈھونڈ بدن میں پھیل جائے گی۔ میں مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا، آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پر گر پڑا اور رو رو کر کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم
میں نے اسے شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھینی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو مچھوارا بھی یہ سب سن اور دیکھ کر رو پڑا اور کہا کہ میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا، میں نے تمہارا حسد دیکھ لیا۔ اس آدمی نے پوچھا تم مجھے بتاؤ جس دن تم سے مچھلی چھینی تھی کیا تم نے اس وقت کوئی بد دعا دی تھی؟ تو مچھوارے نے کہا میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اے اللہ یہ اپنی طاقت کے گمن سے مجھ پر غالب آ گیا اور تو نے جو رزق دیا تھا وہ مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اسی لیے تم اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا تو اس نے اپنا کرشمہ دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کسی ظالم کا ساتھ نہ دوں گا اور نہ ہی کبھی کسی کو دکھ دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر ایک سینگ والی بکری تو کل قیامت بھی اس کا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ آپ سبھی نے حادثہ کا نام سنا ہے۔ ہارون رشید ایک بہت گیا ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ بیوی جن کا نام زبیدہ تھا وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایک ایسی نوکریانی رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ تھی اور قرآن کی سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی اور اس کا محل قرآن کا گلشن لگا رہتا تھا۔ اب ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بزرگ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دیا۔ بہلول دانا اس وقت مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا کہ یہ ایک پاگل ہے، دیوانہ ہے، بھلا 1 دینار میں کیسے جنت مل سکتی ہے، اور وہ اس پر دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بھی سلام کر کے یہی سوال پوچھے کیا کر رہے ہو، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے پھر وہی جواب دیا ان کو بھی کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ زبیدہ خاتون نے قیمت پوچھنے پر بہلول دانا نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا میرے لیے۔ اب رات کا وقت جب ہوا، رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر آنے دو۔ چوکیدار نے کہا نہیں، آپ کا قانون الگ ہے، یہاں جس کا اس کے علاوہ کوئی اندر آ نہیں سکتا۔ جب چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں پھیرتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور بہلول دانا سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اب اگلے دریا کے کنارے بہلول دانا کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔
پھر بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہیں پھر سوال شروع ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے بتایا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا میں گھر عطا فرمائے۔ پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ تو بہلول کل دن معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج کیونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری بات ایسی ہے کہ آج اس کے رسول کو بن دے کے مانا تھا، اسے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب کے وقت کی آخری نشانی دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راستے پر چلنے کی توفیق، اللہ ہمیں حق کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔